now I would invite Professor Ausaf for his lecture. بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی. سب سے پہلے اس سے کہ میں یہ شروع کروں، آپ حضرات سے درخواست یہ کہ اگر آپ کی جیب میں موبائل یا جیبی فون ہو تو حضرائے کرم یا تو اس کو آف کر دیں، اور یا اگر آف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو سائلنٹ موڈ پر ڈال دیجیے. اور اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فریدہ صدیقی اور ڈاکٹر کانچا ایلیہ کا، اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں. میں یہاں پر اس زبان میں اس لیے بات چیت کر رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر انگریزی میں بولوں تو وہ یہ ابوالکلام آزاد اردو یونیورسٹی کے لیے باعث شرم بات ہوگی، اس لیے میں اس زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کہ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئے گا تو وہ انگریزی میں ہی لکھا ہوا ہوگا، اس لیے کیونکہ بدقسمتی سے میری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ میں اس کو اردو میں کنورٹ کر سکوں. بہرحال وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے کہ عادتاً میں کچھ انگریزی کے الفاظ استعمال کروں گا، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں. سبجیکٹ کو میں نے کچھ تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر کہ سبجیکٹ یہ ہے کہ اسلامی فائنانس کا ہندوستان میں کیا موقع ہے، کیا مسائل ہیں اور کیا امکانات ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے. آپ نے ابھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کیرل ہائی کورٹ نے ایک بہت تاریخی فیصلہ دیا ہے. اس میں ابھی اپنے دوستوں سے ڈاکٹر صدیقی سے خاص طور پر بتا رہا تھا، یہ دوسرے صدیقی ہیں کہ جی پروفیسر صدیقی، تو وہ پروفیسر صدیقی سے میں بتا رہا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ کیرل ایک ایسی ریاست ہے ہندوستان کی جہاں سے مہاجرین بہت بڑی تعداد میں خلیجی ممالک میں گئے ہیں. تو خلیجی ممالک میں جا کر انہوں نے کافی پیسے بھی کمائے اور کچھ پیسے واپس ہندوستان بھی بھیجے، جس کو انگلش میں ریمیٹنس کہا جاتا ہے. تو وہ ریمیٹنس اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ کوچین میں، جس کو اب کوچی کہتے ہیں، وہاں کا کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا. تو کیرلا کے مائیگرینٹس نے، این آر آئیز نے اپنے ریمیٹنسز سے اتنی رقم بھیجی کہ وہ ایئرپورٹ بن گیا اور بہت خوبصورت ایئرپورٹ بنا. تو وہاں جو مسلم این آر آئیز تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے مالیاتی نظام کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجیں گے، اس لیے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، سود کے اوپر اس کی بنیاد ہے. اس لیے اگر وہاں پر کوئی غیر سودی ادارہ قائم ہوں تو ہم اس کے اوپر ہم بھیج سکتے ہیں. تو اس پر عمل کرتے ہوئے کیرلا کی گورنمنٹ نے، کیرلا میں جو ہے اسٹیٹ انڈسٹری کارپوریشن ہے، اس کا ایک تحتی ادارہ قائم کیا اور اس کے لیے ایک اسپیشلائز فائنینشیل کارپوریشن قائم کی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس اسپیشلائز فائنینشیل کارپوریشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ غیر سودی بنیادوں پر کام کر سکے اور اس کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ اٹیچ ہو. جب یہ ایکٹ کیرلا کی اسمبلی نے پاس کر دیا تو اس کو جناب سبرامنیم سوامی نے، جو کہ جنتا پارٹی کے صدر بھی ہیں، انہوں نے اس کو کیرل ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. کیرل ہائی کورٹ نے اس کی سماعتیں کی، اس کے اوپر غور و خوض کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ فیصلے میں انہوں نے سبرامنیم سوامی کا پٹیشن، یہ دعویٰ خارج کر دیا اور ان کا کہ یہ ہندوستان کے آئین کے منافی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی قدم ہے اور اس سے اسلامی بینکاری کو اور اسلامک فائنانس کو بہت فائدہ ہوگا آگے چل کر. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی بینک قائم ہونے جا رہے ہیں یا اسلامی بینکاری شروع ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک اسپیشلائز فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا ہے. اسپیشلائز فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کام یہ ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے ایک فائنینس سے وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں. وسائل کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ، اور اس کو اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر بینک ہیں وہ بھی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں،
کہ اس میں وہ لوگ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور جن کے اخراجات کم ہیں، جن کی تھوڑی کچھ بچت ہوتی ہے، تو وہ بچت اپنی یہاں جمع کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے پاس بچت زیادہ ہے؟ وہ ہم سب لوگ ہیں، وہ عام ہاؤس ہولڈ ہیں جو کہ جن کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور بچت اور خرچ کم ہے۔ اس کے برعکس کارپوریشن جو ہے اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کارپوریشن کی بچت نہیں ہوتی ہے۔ کارپوریشن دوسروں سے وہ جس کو کہ اکنامکس میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ڈیفیسٹ ہاؤس ہولڈ۔ میرا نام مسعود علی خان ہے، میرا تعلق سینٹر سے ہے۔ پروفیسر اوصاف صاحب، آپ نے بتایا کہ اگر پرائیویٹائزیشن ہو تو اسلامک انسٹیٹیوشن کھولنے کی زیادہ گنجائش ہے۔ یہ جو اسلامک انسٹیٹیوشن کھولے جائیں گے، کیا وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوں گے یا نان انٹرسٹ بیسڈ ہوں گے؟ یعنی وہ کس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میٹ کریں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ صاحب السلام علیکم، میرا نام شمس الدین احمد خان ہے، میرا تعلق سماجی اخراجات شمولیت پالیسی سے ہے۔ کیا اس میں شروع ہوتا ہے؟ یس سر، شمس الدین احمد خان۔ شمس الدین احمد خان جی فرمائیے صاحب، جب یہ بینک اسلامک بینک ہے، جب آپ اس سے نہ تو ان کو کوئی پروفٹ دے رہے ہیں یا سود دے رہے ہیں، نہ سود لے رہے ہیں جو بینکنگ الفاظ میں، تو یہ بینک کس طرح سے مینٹین ہو رہے ہیں؟ کہ جو لوگ کام کریں گے ان کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جو آپ اسٹیشنری یوز کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے؟ اس کو کیسا مینٹین کریں گے؟ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اب اگر ایسا کر لیتے ہیں کہ We'll just respond and then take some more questions. پہلا سوال تو یہ آیا کہ جب یہ جو سب سے پہلے سوال کن صاحب کا تھا؟ ہاں، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ جمال الدین خان صاحب جی۔ جمال الدین خان صاحب نے، اگر آپ غور سے دیکھتے تو جو پرسنٹیج دی ہوئی وہ ٹوٹل پرسنٹیج دی۔ سوال یہ کہ ٹوٹل پرسنٹیج کیوں دی؟ کیونکہ یہی فگر تو اویلیبل تھی اور اس کے علاوہ کوئی فگر اویلیبل نہیں تھی۔ اب اسٹیٹسٹکس کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اویلیبل ہے وہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو چیز اویلیبل نہیں ہے اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اب مسلمانوں میں کتنے فیصدی لوگ جو ہیں وہ بینکوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹسٹکس یا کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی سروے ہوا ہی نہیں۔ اب سروے کرنے والی دو ہی ایجنسیز ہیں، ایک تو سروے یا جو ہے سینسس کمیشن کے ذریعے ہوتا ہے، یا نیشنل سیمپل سروے ادارہ ہے حکومت کا، وہ سروے کرتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے بعض ایسے سروے کیے ہیں جس میں بعض ریلیجیس ڈیٹا موجود ہیں، لیکن اس طرح کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے۔ تو سروے کرنا یا سینسس کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بہت وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے وسائل پرائیویٹ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں، جن کے پاس یا تو کوئی حکومت ہو یا کوئی ادارہ ہو وہ مدد کرے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا کام ہے، اور اس کے علاوہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے لیے یہ اعداد و شمار اکٹھا کرنا جو ہے وہ اس لیے کار دارد ہے کہ جناب کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ اس کے اوپر وسائل تو بہت خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک سروے کرنے بیٹھے ہیں، ایک بار ہم نے دلی کا ایک سروے کیا تھا تو اس میں 70s میں ہم نے سروے کیا تھا، جب ہم جوان تھے، آتش جوان تھا اس وقت، تو جناب 50,000 روپے خرچ ہوئے تھے اس وقت کے 50,000 آج کے 50 لاکھ کے برابر ہیں کیا تقریباً۔ تو یہی ایک وجہ ہے۔ دوسرا، اب ایک سوال جاوید ندیم صاحب نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں لیکن ان کا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا، کہ کون سا ادارہ ہے جس میں کون ایسا کرے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کا، کہ اگر کوئی ادارہ جو ایک حدیث شریف یاد آئی ہمیں کہ وہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ الحلال بین والحرام بین والتشابہات متشابہات بینہما، یعنی حرام صاف ایک کلیئر ہے، واضح، حرام واضح کہہ دیا کہ تمہارے خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے،
گوشت خون پینا حرام ہے اور وغیرہ مردار کھانا حرام ہے. تو حرام تو بالکل کلیئر ہے, اور حلال بھی کلیئر ہے کہ بھئی حلال. دودھ پیجیے آپ, دودھ میں کوئی کہتا ہے شراب مت پیجیے, کوکا کولا پیجیے. تو یہ سب چیزیں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہیں, متشابہات بینہما, اور ان کے بیچ میں ایسے ہیں جو کہ متشابہات ہیں, ادھر بھی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں ادھر بھی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. تو اب ایسے معاملات میں جو کہ ادھر بھی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں ادھر بھی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں, تو ان کے معاملات میں اب کیا کہاں کر جائیں. اب مثال کے طور پر جب ایک مجھے بات یاد آئی کہ ہندوستان میں ایک چیز ہے جسے کہ یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا کہتے ہیں, UTI, بہت بڑا ادارہ ہے اور بمبئی میں بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا. ہم ایک بار وہاں جا چکے ہیں الحمدللہ, ہم نے کچھ لیکچر دیا تھا. تو وہ جو ہے اب UTI جب لانچ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ شریعت سے قریب ترین چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ UTI کے پاس آپ جائیے, UTI کے یونٹ آپ خرید لیتے ہیں تو ان کے پاس پیسے, آپ کا پیسہ UTI کے پاس چلا گیا. UTI کے پاس ایسے بہت سے سارے ہندوستان میں فروخت کر رہا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے. اب وہ کروڑوں روپے UTI کسی کو لون نہیں دیتا, UTI صرف شیئرز میں لگا دیتا ہے. لیکن کس کمپنی کے شیئر میں لگا رہے ہو, یہ بھی تو ہے سوال. تو اب وہ کون سی کمپنیز ہیں جو کہ سود کے کاروبار میں شامل نہیں ہیں, یہ سوال. وہ کون سی کمپنیز ہیں جو کہ حرام کے کار میں جن کا شمولیت نہیں ہے. ایسی کمپنیز تو بہت کم ہی ہوں گی, ایسی کمپنیز بہت کم ہیں جو کہ ایسی کمپنی تو شاید کوئی بھی نہیں نکلے گی کہ جس کا کہ بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو. تو اب جب بینک میں اکاؤنٹ رکھا تو حرام میں تو شمولیت ہو گئی. تو اب پھر کن کمپنیز میں لگائیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو اب اگر میں کوئی جواب دوں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ ایک انفرادی جواب ہوگا, اور اجتماعی جواب کے لیے تو کیا کیا جائے کہ فقہ اکیڈمی کے پاس جائیے گا یا کسی اور ادارے کے بڑے کے ادارے کے پاس جائیے تو وہ کہتے ہیں حرام علیک, تمہارے اوپر حرام نہیں, حرام یہ نہیں چلے گا. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے. اب اس کا بعض لوگوں نے یہ حل نکالا کہ بعض ایسی شریعہ جسے کہتے ہیں شریعہ انڈیکس, تو ایسی کمپنیز کی اسکریننگ کی جائے کہ ان میں ان کی بیلنس شیٹ کو دیکھا جائے, ان کے یہ دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کا کاروبار کر رہی ہیں. اس کے بہت سے پروسیجر ہیں, یہاں تک کہ ڈاؤ جونز نے بھی ایک اسلامک انڈیکس جاری کر رکھا ہے, اور بمبئی میں کئی کمپنیز لانچ ہوئی ہیں, دلی میں بھی ایک کمپنی لانچ ہوئی ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے. تو انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے, کمپیوٹر نے بہت سی زندگی کو آسان کر دیا ہے کہ ان کمپیوٹر کے ذریعے ان کی بیلنس شیٹ مل جاتی ہے. اس بیلنس شیٹ کو انالائز کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ سود کا کتنا فیصدی حصہ اس میں شامل ہے. اگر ان کی آمدنی کا 5% سے زائد حصہ سود کے ذریعے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مجھے مت لگائیے. تو ان کمپنیز کا ایڈوائز کرنے کا طریقہ اب آ گیا ہے. شکریہ. اور ایک سوال یہ مسعود علی خان صاحب نے پوچھا کہ اسلامی ادارے کس طرح سے, کیا سا سوال آپ کا؟ شمس الدین احمد. کس طرح سے کام وہ کام کرنے کے, بھائی دیکھیے کہ اسلام میں جو ہے وہ سود حرام ہے. تو سود جو ہے وہ ایک طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ ہے ادھار دینے کا. اس کو ایک خاص طریقہ ہے, یعنی اس کو اگر ہم انگریزی میں کہوں کہ ریٹرن از ناٹ فاربیڈن, a specific type of return is forbidden. The interest is a specific type of return, but the return to capital is not forbidden. یہ نہیں کہا گیا کہ سرمایہ سے فائدہ مت اٹھاؤ, سرمایہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن کچھ خاص شرطوں کے مطابق شرکت کیجیے, مضاربت کیجیے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے, ان چیزوں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اسلامک بینک ہوگا وہ it will be deprived of any opportunity to make money. No,
بینکنگ کیا ہے؟ منی از میکنگ منی ود منی. جو بینک ہے وہ اسی کاروبار میں ہے کہ پیسے کے ذریعے پیسہ بناتا ہے. ٹھیک، لیکن پیسہ کیسے بناؤ، حرام اور حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اس کا فیصلہ وہی کریں گے، اللہ کرے گا. اس کا فیصلہ بتا دیا گیا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے. تو جو کچھ حرام ہے اس میں آپ انٹر مت کیجیے، حلال کے ذریعے کمائیے. یہی بولا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامک بینک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنے لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے، اسٹیشنری خریدنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. وہ ہیں اسی بزنس میں، لیکن بزنس کس طریقے سے کیا جائے اس کا فرق پڑتا ہے. تو وہ شرکت کریں گے، وہ مداربت کریں گے، وہ اجارہ کریں گے، وہ تمام چیزیں کریں گے جو کہ شریعت اسلامی میں الاؤڈ ہے. وہ چیزیں نہیں کریں گے جو کہ شریعت اسلامی میں الاؤڈ نہیں ہیں. شریعت اسلامی میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں جو ربا منع کیا گیا ہے وہ ربا ہے دین کے اوپر، کہ جب ادھار دو تو اول تو لکھ لو، اور دوم ادھار کے اوپر یہ مت کہو کہ ہم 80% لیں گے یا 10% لیں گے یا 50% لیں گے. بڑھا چڑھا کے نہ لو، جتنا لیا تھا اتنی واپس کر دو. تو اگر اس طرح سے بینکنگ کی جائے تو وہ پرمیسیبل ہے. This is what I'm telling you. No, From their own resources. Yeah, From their own It resources. is not wrong, he is saying, no. Yeah. But recently, I just want to add one more thing. Recently, the biggest madrasa, one of the biggest madrasas of Hyderabad has come out with this fatwa that whatever you deposit elsewhere in banks, you can get the interest. These are the things. What is your impression about the Islamic Development Bank? What does the Islamic Development Bank think on this issue? Can you just illustrate this? Islamic Development Bank believes that any money charged over and above the principal is interest, and interest is forbidden. And they do not charge interest when they lend. They participate in the risk and claim a share of the product. So that is how the various modes and various contracts are made. But the Islamic Development Bank at the end of the period does have a profit. This profit is used for to cover its administrative expenses. Does it answer your question? Yeah. You have. Yeah, please. سر کیونکہ آپ اکانومسٹ ہیں اس لیے بہت لمبا سوال نہیں پوچھوں گی، ایک ورڈ یوز کروں گی، کریڈٹ کریشن. کریڈٹ کریشن کیسے ہوتا ہے اسلامک بینک میں؟ کیونکہ وہاں ہم SLR مینٹین کرتے ہیں، CARR مینٹین کرتے ہیں، اور پھر ریمیننگ اماؤنٹ از گیون ان دا فارم آف لون. دس از ہاؤ دا کریڈٹ از کریٹڈ. لیکن وہاں کیسے ہوتا ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی کے ایکسپینسز کو جو لوگوں نے اٹھائے سوالات، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹیکنیکلی کریڈٹ کریشن کیسے ہوتا ہے ایک. دوسرا سوال آپ نے جو ڈسکریمنیشن کی بات کی تھی، تو ڈسکریمنیشن کا مطلب کیا تھا؟ ڈسکریمنیشن اس لیے کہ مسلمان ہیں اور وہ سرپلس ہاؤس ہولڈس ہیں، دے آر ان اے پوزیشن ٹو سیو. ان کا وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ سیو کر پاتے ہیں اور پھر وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ رکھ نہیں رہے ہیں کیونکہ جو ندوی صاحب نے کہا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ منی کنونشنل بینک سسٹم میں جائے گی تو کہاں جائز اور ناجائز کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کہاں جا کر بینک انویسٹ کرے گا. تو ان کی منی ول بی یوزڈ بائی somebody who is not putting the money into productive use. Permissible productive Islamic اس سے conventional اس میں. تو ایک پہلو ڈسکریمنیشن کا یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ لوگ جو سرپلس ہاؤس ہولڈس ہیں وہ پیسہ اس لیے نہیں جمع کر رہے ہیں. اور دوسرا ڈسکریمنیشن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے اکارڈنگ اکاؤنٹ ہولڈرس تو ہیں، پیسہ تو موبیلائز ہو رہا ہے، لیکن اس پروپورشن میں پیسہ انہی لوگوں کو دیا نہیں جا رہا ہے. کریڈٹ وردینس تو ہے ان کے اندر.
وہ انویسٹ کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو دیا نہیں جا رہا ہے, ان کا فائنینشیل ایکسکلوژن ہو رہا ہے مسلمس کا, تو وہ ڈسکریمنیشن ہوا. تو ڈسکریمنیشن سے آپ کا مطلب یہاں صرف ایک وہ اسلامک نقطۂ نظر ہے یا ڈسکریمنیشن سے وہ پہلو جو فائنینشیل ایکسکلوژن ہے؟ مختصراً دونوں. یہ سمجھ لیجئے کہ ڈسکریمنیشن کہنا آسان ہے, ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ ہمارے پڑوس میں کانچا جی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دلتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. اب میں بینک مینیجر ہوں, یہ اپلیکیشن لے کے آئے میرے پاس, میں نے اپلیکیشن دیکھی, میں نے کہا کہ کانچا ہے لیا, کون ہے تمہاری ذات؟ کہنے لگے دلت ہوں. میں نے کہا میں نے اپلیکیشن یہاں رکھی, میں نے کہا کل آنا. اب اس چیز کو یہ چلے جائیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وہ ثابت کر دیں کہ میں نے ڈسکریمنیشن کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اس لیے کہا تھا کل آنا کہ یہاں پر بہت رش ہے. میں نے کہا کل آؤ. تو میں نے کہا کہ but tomorrow never comes. So this is why I am saying that discrimination is a fact of life which is very hard to prove. اب اگر ان کا نام جاوید ہے یا اس کا نام محمد نسیم ہے یا محمد سلیم ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب آئے ہو, کل آنا. کل پہنچے تو کہنے لگے اب آئے ہو, تم کو تو کل بلایا تھا. کہنے لگے صاحب آپ نے تو آج بلایا تھا. نہیں کل بلایا تھا, تم بھول گئے, جاؤ بھگ جاؤ. تو اس طرح سے ڈسکریمنیشن کے یہ طریقے ہوتے ہیں ان دا ارلی فیز آف مائی لائف. السلام علیکم سر, میرا ایک سوال ہے. ابھی تو جواب ہی نہیں ختم ہوا. سوال تو آپ بعد میں کیجیے گا, وعلیکم السلام, لیکن ابھی جواب نہیں ختم ہوا. تو وہ ارلی فیز آف مائی لائف, ارلی فیز میں جب میں دہلی میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا تو میں ایک کالج میں گیا, دلی یونیورسٹی کے کالج میں, تو میرا سلیکشن کر لیا. کہنے کہ کل صبح آ کے لے جاؤ. اس کے بعد میں نے کہا, میں اتفاق سے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا, میں علی گڑھ میں تھا اس وقت, تو میں نے کہا کہ وہ آپ ڈاک سے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں بھیج دیں گے. اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں, اب وہ آئے ہی نہیں, نہ اپائنٹمنٹ لیٹر, نہ آج نہ کل نہ پرسوں. روز ہم ڈاکیے کی راہ دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں لاتا. تو وہ جو ہے جب پھر ہم کو تو نوکری کی تلاش تھی, ہم پھر پہنچ گئے پرنسپل کے پاس. تو پرنسپل نے کہا کہ تم بہت غیر ذمہ دار آدمی ہو. ہم نے کہا کیا غیر ذمہ داری کی؟ کہنے لگے کہ تم اس دن بلایا تم آئے کیوں نہیں, ہم نے دوسرے کو رکھ لیا. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ جہاں آپ کے نام کی وجہ سے یا آپ کی ذات کی وجہ سے یا آپ کے کام کی وجہ سے جو میرٹ کے علاوہ اگر کوئی بھی کنسیڈریشن ہو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو تو وہ ڈسکریمنیشن ہے. لیکن اس کو پروف نہیں کیا جا سکتا, اس کو جو ہے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے. اب رہی کریڈٹ کریشن کی بات, تو اگر اب اسلامک بینکنگ کا جو ماڈل ہے, اصلی ماڈل جو تھیوریٹیکل ماڈل ہے, تھیوریٹیکلی بات کر رہے ہیں, تو وہ پروفٹ شیئرنگ کے اوپر بیس ہے. اگر مضاربہ کے اوپر سارے بینک قائم ہوں یا پروفٹ شیئرنگ کے اوپر, اور وہ تو پروفٹ شیئرنگ میں کریڈٹ کریشن پاسبل ہے. اور کریڈٹ کریشن جو ہے وہ ایس ایل آر یا آر آر کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا ہے. کریڈٹ کریشن اس پر ڈپینڈ کرتا ہے پارشل ریزرو سسٹم کے اوپر. پارشل ریزرو سسٹم نہیں, پارشل میں آپ کو بتاتا ہوں. پارشل ریزرو سسٹم کیا ہے کہ بینک کو یہ معلوم رہتا ہے کہ کتنے فیصدی لوگ ودرا کریں گے ایٹ ون ٹائم. ان کا اگر 10% ہے تو 10% پیسہ اس نے رکھ لیا اپنے پاس, اور 90% جو ہے وہ دے دیے پھر. اب جو اسی طرح سے یہ کرتے رہتے ہیں تا وقت کہ وہ زیرو ہو جائے. تو یہ جو سسٹم ہے وہ پارشل ریزرو کا اگر رہے گا تو کریڈٹ کریشن رہے گا. کریڈٹ کریشن رہے گا تو انفلیشن بھی رہے گا. اب انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کریشن ہی مت کرو. کریڈٹ کریشن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 100% ریزرو رکھ دو. اب 100% آپ نے ریزرو رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پرندے کو اڑنے سے روک دیا, آپ نے اسے پر کاٹ دیے. اب جب پر کاٹ دیے تو اڑ ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ کیسے توقع کر دیں گے وہ اڑے گا ہی نہیں. بہت تسلط تو یہی ہے. میرا نام محمد ابو حارث ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں ایمٹ کا. میرا سوال ہے سر, اگر جو ہم اسلامک فائنینس ادارہ قائم کیے اور وہاں جو انویسٹ کیا گیا اگر ادارے کو نقصان ہوا
تو وہ پیسے کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی ادارے سے کوئی شخص لون لیتا ہے اور وہ پھر کہیں انویسٹ کرتا ہے, اگر جو انویسٹ کا ان کو نقصان ہوا تو ان سے پیسہ کیسے وصول کیا جائے؟ 2 سوال. Yeah, I think we'll stop here. جی, پہلے ان کا سوال جو ہے, پہلے ان کے جو پہلے سوال کیا تھا ان کا جواب پہلے دیتے ہیں, پھر آپ کے اوپر کرتے ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہے, کیا تھا اس میں سوال, پھر بتائیے. پہلا سوال یہ تھا کہ جو ادارہ, جس ادارے پر قائم کرنے کے بعد ہم انویسٹ کریں گے تو اگر اس ادارے کو نقصان ہوا تو وہ پیسہ کہاں سے واپس کریں گے؟ ٹھیک, کہاں سے بھرپائی اس کی ہوگی. اچھا, اب اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا ہوتا اگر آپ اسلامی شریعت کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے. مختصراً تو یہی ہے. یہ سمجھیے کہ اسلام میں سوال یہ ہے کہ وہ جو ہے اسلام میں تصور جو اصل ہے انویسٹمنٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کے رسک میں شریک ہوں, اور جب رسک میں شریک ہوں گے تو آپ کا پروفٹ کا بھی امکان ہے اور لاس کا بھی امکان ہے, نفع کا بھی امکان ہے, نقصان کا بھی امکان ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو نفع کا حقدار بناتی ہے کہ آپ رسک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ رسک میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ نفع کے حقدار نہیں ہیں. اگر آپ نے وہ روپے مجھے دے دیے اور کہا کہ یہ تمہیں ادھار ہے اور مجھے واپس کر دینا کل, تو آپ کسی بڑھوتری کے حقدار نہیں ہیں. آپ حقدار اسی وقت ہوں گے جب کہ اس کو نفع کاروبار میں لگائیں. کاروبار میں لگائیں گے, نقصان ہوگا تو نقصان میں آپ کا اصل گھٹ جائے گا. یہ چیز ہے, اصل گھٹ جائے گا. تو جو بینک ہے اگر وہ مالیاتی ادارہ, اگر اس کو نقصان ہوا تو اس کو نقصان میں اس کا اصل گھٹ جائے گا, اس کا کیپٹل لاس ہوگا, اور کیپٹل لاس اگر ہوا تو وہی لاس ٹرانسفر ہو جائے گا شیئر ہولڈر کو. تو یہ ایک صورت ہے. اور سنو سر, جی دوسرا سوال تھا کہ جو ان سے قرض لے گا وہ قرض اگر ان کو نقصان ہوا یا کوئی قرض نہیں لوٹائے گا تو کس صورت سے ہم قرض وصول کریں ان سے؟ ہاں, اسلامی بینکنگ میں اگر اسلامی بینک وہ ہے اور اسلامی نظام کے اصولوں کے تحت کام کر رہا ہے تو قرض تو دے گا ہی نہیں بینک. قرض کا تو وہاں سوال ہی نہیں. سوال وہاں بینک اگر پیسہ لگائے گا تو کسی اسلامی کانٹریکٹ کے اعتبار سے لگائے گا, شرکت کرے گا یا مزاربت کرے گا, اور شرکت یا مزاربت میں اگر نقصان ہوا تو اس کا کیپٹل گھٹ جائے گا. اور اگر اس نے مرابحہ کیا تو مرابحہ میں دوسرا نظام ہوتا ہے, وہ اس میں بھی لاس کا سوال نہیں ہے. اچھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ سعودی عرب میں ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ میں تو کوئی بینک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو چھوڑ کر اسلامک بینک نہیں ہے. سارے بینک اسٹینڈرڈ بینک ہیں, جیسے انٹرسٹ کی بیسس پہ کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرتے ہیں. اور ان کا جو ادارہ ہے ساما, سعودی عربین مانیٹری ایجنسی, وہ بھی ایک انٹرسٹ بیس انسٹیٹیوشن ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور یہ جواب میں آپ کو بہت آنیسٹلی دے رہا ہوں. اور ملیشیا میں یہ صورتحال ہے کہ ملیشیا میں ایک ڈوئل بینکنگ سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہو جو کہ اسٹینڈرڈ سسٹم ہو, جو کمرشل بینک جیسے کام کرتے ہیں انٹرسٹ بیس سسٹم ہو, اور دوسری طرف اسلامک سسٹم بھی ہو جو کہ انٹرسٹ کے اوپر بیس نہ ہو. تو وہاں کے جو ملیشین مسلمان ہیں ان کے سامنے چوائس ہو کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں, جدھر بھی جائیں. اور یہ چوائس انڈیویجول کی ہوگی, وہ اپنے آپ چوائس دے گا, حکومت اس میں دخل نہیں دے گی. تو اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ڈوئل سسٹم بنائیں. اور ڈوئل سسٹم ابھی تک یہ ڈوئل سسٹم پوری طرح نہیں بنا ہے, بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر قائم کیے گئے ہیں, اور اس کے لیے ملیشیا کی حکومت نے ایک الگ قانون بنایا ہے.